بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سمیرہ خان اور کوئکلی آج کی کچھ چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بہت اہم اپڈیٹس اس حوالے سے بھی ہیں کہ ہمارے ملک میں اکثر بہت سے لوگ ایک چیز کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور جب حکومت یا فیصلہ ساز ادارے جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور پھر جن کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، جب وہ ان فیصلوں کو لے لیتے ہیں، وہ سخت فیصلے ہوتے ہیں، تو ان کے کچھ اثرات کے اوپر پاکستان کے اندر ہی، یہاں غیروں کو آپ اتنا نہیں بلیم کر سکتے، اتنا الزام نہیں دے سکتے، مگر پاکستان کی اپنے اندر جتنی کچھ سیاسی قوتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر وہ خود کو ان لائن سمجھیں تو پاکستان میں سب ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پہ آ جائیں، کسی اور کو ان کے ساتھ سمجھیں، تو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ یہی حال اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ ایک میچ کل ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور اس کے بعد جتنی چیزیں، جتنا سوشل میڈیا کے اوپر جھگڑا، جتنا سوشل میڈیا کے اوپر بات چیت، افغانیوں کا تو قصور، میں کہتی ہوں ان سے تو ہمیں ایز ایکسپیکٹڈ کا لفظ میں بولوں گی کہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے پاکستان کو ہرا کے، آلدو کہ مجھے امید نہیں تھی، مگر ایک کھٹکا تھا، کیونکہ جس طرح کی لڑائی جھگڑوں کی باتیں پاکستان ٹیم کے کیمپ سے آ رہی ہیں، پاکستان کی ٹیم اس وقت انڈیا میں ہے، جو کچھ وہاں سے بچگانہ طور کے اوپر لڑ رہے ہیں آپس میں بچوں کی طرح کیپٹنسی کے ایشو کے اوپر، اور جن پلیئرز کو ہم لوگوں نے بہت سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ ہمارے فلیگ بیئررز ہیں، ان کو ابھی اتنی شرم نہیں آتی، گو کہ میں بالکل اس نیت سے نہیں کہہ رہی کہ وہ جان بوجھ کر میچ ہارے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے، نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ہم ان کو جانتے ہیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، مگر وہ کم از کم پاکستان کو جان بوجھ کر ہرانے والا اقدام نہیں کر سکتے یا کسی سازش کا شکار نہیں ہو سکتے، مگر کہتے ہیں نا کہ جب آپ بے وقوف ہوں تو آپ کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی چیز ہو رہی ہے بابر اینڈ 11 کے ساتھ، آپس کے جھگڑے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، اور وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو ایشیا کپ سے شروع ہوئے یا اس سے پہلے سے شروع ہوئے، اس کی چنگاری جو ہے نجم سیٹھی صاحب لگا گئے تھے جب انہوں نے شاہین آفریدی کو کیپٹن بنانے کی، وائس کیپٹن بنانے کی بات چیت کر دی تھی، جب افغانستان ہی تھا، بائی دا وے اتنی نحوست ہے نا اس ایک ملک کے ایشوز کی وجہ سے پاکستان کے اوپر کہ وہ اس سے ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تب بھی یہ ایک T20s کی غالباً کوئی سیریز تھی جو شارجہ میں کھیلی جانی تھی اور پاکستان کی ٹیم کا جانا تھا، اس کے اوپر پھڈا بن گیا کہ کچھ پلیئرز کو انہوں نے ریسٹ کروا دیا، اور اوپر سے بہت ایک حیران کن بیان آیا شاداب کا افغانستان سے ہار کے کہ قدر آئی اب آپ کو بابر کی اور رضوان کی اور یہ اور وہ سارا کچھ، تو یہ اس کا کام بنتا نہیں تھا۔ پوری دنیا میں کرکٹ ٹیمز نے، انڈیا کو دیکھ لیں، آئی مسٹ اپریشیٹ دیم کہ ان لوگوں نے ہار کے بھی اپنی ایک بی ٹیم اتنی اسٹرانگ تیار کر دی ہے، ان کے پلیئرز اگر بینچ پر بھی ہوں وہ واپس آئیں تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ بینچ پہ کتنی مدت سے تھے، وہ آتے ہی مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ اس ورلڈ کپ میں دے آر انریچبل رائٹ ناؤ، ان کو ہرانا تقریباً ناممکن ہے، اور پاکستان کی ٹیم جو کہ اس ورلڈ کپ میں نمبر 1 ٹیم بن کر گئی تھی، اس کی حالت اس وقت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ٹیم کے اتنے پلیئرز انٹرنیشنل رینکنگ میں نمبر 1 پہ تھے اور اب ان کی حالت خراب ہے۔ آپ سکپر صاحب کو دیکھ لیجئے، سکپر صاحب پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں پہ ہے، گراؤنڈ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا ڈیسیجن لے رہا ہے کیا نہیں لے رہا۔ اس نے بینچ پر 2 ایسے لڑکے بٹھا دیے ہیں کہ جو کمر توڑ سکتے تھے کسی بھی ٹیم کی، اگر آپ نے ان کو شروع دن سے ایک کانفیڈنس دیا ہوتا، مگر ضد پکڑی ہوئی ہے انہوں نے بھی کہ انہوں نے شاداب کو کیری کرنا ہے یا کسی اور۔ یار اس کو انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا آپ نے؟ اٹ مینز کہ آپ کو ملک سے زیادہ اپنی انا عزیز ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ پاکستان ٹیم جان بوجھ کر نہیں ہاری، مگر پاکستان ٹیم اس وقت اپنے ایک دوسرے کی لڑائی کا اتنا پریشر لے رہی ہے۔ بابر اپنی کیپٹن شپ بچانے کے چکر میں ہے، رضوان اس کی کیپٹن شپ لینے کے چکر میں ہے، وہ ٹیم کے ڈفرینٹ پلیئرز کو بھی مینٹلی فزیکلی اسٹریس آؤٹ کر رہے ہیں، کون کس گروپ میں جائے کون نہ جائے، جو ان سے الگ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی تھریٹس ہیں۔ واٹ از ایگزیکٹلی گوئنگ آن ان آر ٹیم؟ یہاں پہ افغانستان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جو افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنی ٹیم کو اس لیے لتاڑا ہے کہ ہر چیز سائڈ پر رکھ کر ان کو یہ ایونٹ کے لیے فائٹ کرنی چاہیے تھی۔ ایک بیچارہ وہ بچہ ٹیم سے باہر ہوا نسیم شاہ، اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ مانو کہ جیسے کارڈز، ہاؤس آف کارڈز تھا ہماری ٹیم، ایک کارڈ نکلا ہے اس میں سے، اور سب کی جو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایکسپوز ہوئے ہیں مگر بکھر گئے ہیں، کارڈز کی طرح، تہش کے پتوں کی طرح بکھر چکے ہیں۔ بہت ٹیلنٹڈ، بہت ہارڈ ورکنگ، جان مارنے والی ٹیم، مگر اس وقت دباؤ کا شکار ہے۔
صرف اس لیے کہ ادھر کیپٹنسی کا پھڈا پڑا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ڈیورنگ دا ورلڈ کپ رضوان کو کیوں کیپٹنسی چاہیے. واپس آنا ہے آپ نے, ہٹا دیجیے گا بابر کو, آ جائیے گا آپ, مگر اس وقت ٹیم کے اندر گروپنگ چھوڑ دیں. اب آتے ہیں افغانستان کی جانب. پاکستان میں نمک حرام کا لفظ ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت. میں نے ہمیشہ اس لفظ کی مخالفت کی ہے, مگر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ ٹیم کے جس کو ہم نے اپنے بچوں کی طرح, بھائیوں کی طرح, گھر والوں کی طرح پاکستان میں رکھ کر کرکٹ سکھائی. چلے ٹھیک ہے, وہ بھی احسان نہیں ہے, لیکن آپ کے 50 لاکھ لوگ اس وقت جو رہ رہے ہیں پاکستان میں, اس میں سے اگر پاکستان کے حکام, جس میں انٹیریئر منسٹری ہے, انتھک اس وقت محنت کر رہی ہے کہ جتنے بھی اللیگل افغانس پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ واپس جائیں والنٹیرلی. 7 دن رہ گئے ان کی واپسی میں, اور اگر وہ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ ہی تو بار بار یہ بات کرتے تھے کہ افغانستان کی اکانومی پاکستان کے مقابلے میں بھی بہت سٹرونگ ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کے لوگوں کا واپس جانا بنتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ پاکستان نے سب کو نکل جانے کا کہا ہو, ہرگز نہیں. پاکستان نے ان افغانس کو نکلنے کا کہا ہے جو اللیگلی رہ رہے ہیں, جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں, اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کا ایویڈنس پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے فراہم کیا ہے افغانستان کو کہ آپ کے یہ illegally residing Afghans in Pakistan, they are supporting the element of terrorism in Pakistan and they have to leave. اور ان کو جانا ہی ہے, چاہے آپ جتنا مرضی شور کر لیں. آپ کو اب اپنی اسٹرانگ اکانومی میں اپنے لوگوں کو واپس ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ کچھ تفصیل میں آپ کو ان کی بتاتی ہوں, کتنے لوگ جا چکے ہیں, کتنے لوگ جانے والے ہیں, کیونکہ 1 نومبر سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوگا. آرمی چیف نے پچھلی کور کمانڈر کانفرنس میں صاف طور پہ کہہ دیا ہے کسی افغان کو ٹالریٹ, کسی بھی غیر ملکی کو ٹالریٹ نہ کیا جائے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہے. نادرا کے ڈیٹا پر بھی کریک ڈاؤن ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں فیک آئی ڈی کارڈز ان کے پکڑے گئے ہیں. سعودی حکومت نے بھی 12,000 سے زائد پاسپورٹس پکڑے, اس میں نادرا کے حکام بھی شامل تفتیش ہوں گے. اب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آرمی چیف کے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے اب یہ واضح بیان ہے, واضح فیصلہ ہے کہ اس تمام گورکھ دھندے میں اگر پاکستان کے ایون اپنے فورسز کے ان یونیفارم لوگ بھی ملوث پائے جائیں, چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں, وہ بھی اس گھیرے میں آئیں گے, وہ بھی گرفتار ہوں گے, انہیں بھی جواب دینا پڑے گا کہ وہ اس سارے معاملے کو کیوں چند ٹکوں کے, چند پیسوں کے عوض لے کر چلا رہے تھے. پاکستان سے تمام افغان شہریوں کا جانے کا سلسلہ جاری ہے. 31 اکتوبر ان کی آخری تاریخ ہے. قافلوں کی صورت میں ابھی چمن اور ترخم سے جا رہے ہیں, اور 23 اکتوبر تک کے جو فگرز ہیں وہ بتا دیتی ہیں. 2716 لوگ افغان باشندے اپنے ملک گئے ہیں آج کے دن میں. 2716 افغان شہریوں میں 622 مرد, 293 خواتین اور 1801 بچے, یعنی 1800 کے لگ بھگ اپنے ملک گئے ہیں آج. افغانستان روانگی کے لیے 84 گاڑیوں میں 192 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی, اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے. اب تک کل 64,795 افغان پناہ گزین جن کے کاغذات نہیں تھے وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں, اور اس میں میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہونی چاہیے تھی. اب آتے ہیں واپس اس میچ پہ کہ اس کی وجہ سے کل کیا ہوا ہے. ابراہیم زدران افغانستان ٹیم کے ایک پلیئر ہیں, نو ڈاؤٹ افغانستان نے کل بہت اچھا کھیلا, ہر ذی شعور انسان ان کے کھیل کو سراہے گا, مگر آپ اس کھیل کو ہمیشہ کی طرح آپ کے پلیئرز کیوں اپنی ضلالت کا ایک ثبوت چھوڑ کے جاتے ہیں, آپ کیوں اپنی نمک حرامی کا ایک ثبوت چھوڑ کے جاتے ہیں, سیلفشنس کا ایک ثبوت چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ کو اگر اتنی تکلیف تھی تو آپ نے یورپی ممالک کا نام نہیں لیا, آپ نے ایران کا نام نہیں لیا, آپ نے تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان کا نام نہیں لیا کہ جنہوں نے ٹھڈے مار کے افغانیوں کو باہر نکالا ہے. ان کا کرائم ریٹ آپ دیکھیں, ان کے باقاعدہ کاغذوں میں درج ہے کہ افغانیوں کے آنے کی بعد سے 2021 کے بعد سے اور اس سے پہلے بھی جب سے افغان پناہ گزین وہاں رہ رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ کرائم ریٹ میں اضافہ کیا. صرف اسلام آباد کے آپ اس E11 D12 سیکٹر کا جائزہ لیں تو ہوش ربا انکشافات ہیں پولیس کے کاغذوں میں. وہ صرف اس لیے کہ انٹرنیشنل ایجنسیز پھر یہ گلا کرتی ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں, آپ ان کا ڈیٹا سر عام وہ نہ کریں. مگر اب میں کہتی ہوں کہ انٹیریئر منسٹری کو ان کے کرائم ریٹ کا حساب کتاب سامنے کچا چٹھا کھول کے رکھنا چاہیے کہ جب سے افغان پناہ گزین پاکستان میں آئے ہیں کیا صورتحال ہے. ابراہیم زدران کی تکلیف کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو ہرا کر ان کے لوگوں نے کیا بیانات دیے کہ پاکستان کو
ناٹ ان فیکٹ پاکستان، وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ پنجاب کا نام استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بلوچستان اور اٹک تک کی ٹیریٹری ان کی اپنی ہے، تو لہٰذا صرف پیچھے پنجاب اور سندھ رہ جاتا ہے تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، سندھ نے انڈیا میں جانا ہے اور پنجاب اکیلا رہ جائے گا تو اینڈ آف دا ڈے انڈیا پنجاب کو بھی سرنڈر کروا لے گا۔ یہ ان کی مینٹالٹی ہے جس کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے، مگر افسوس ان پاکستانیوں پر بھی ہے کہ جو اس وقت صرف اور صرف سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے لوگ، مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس ساری جلتی پر تیل ڈالنے کا کام پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اس سارے معاملے میں مجھے اس وقت افغانستان کے لوگوں سے بھی زیادہ تھرڈ کلاس قسم کے شہری معلوم ہوئے اپنے، کہ جو اپنی ایک سیاسی تسکین کے لیے، انا کی تسکین کے لیے وہ اپنے ملک کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تمام وہ فوجی جو بارڈر پر کھڑے ہیں، تمام وہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں دن رات اس بارڈر کی حفاظت کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فوج اگر اس بارڈر سے ہٹ جائے تو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، آپ کی خاطر تواضع کی جائے گی؟ آج آپ ایک افغانی سے ملیں، میں انہی پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہتی ہوں کہ کسی ایک افغانی سے ملیں اور جا کر اسے کہیں کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، تو وہ تمہارا ساتھ دیں گے بہت اچھی طرح۔ جن الفاظ میں وہ آپ کو اور آپ کی ماؤں کو ہیرا منڈی کا حوالہ دے کر یاد کرتے ہیں نا، ان کے جوابات ہم نے دیے ہیں۔ فال آف کابل کے وقت لائف تھریٹس تھے مجھے، کیونکہ میں افغانستان میں بیٹھ کر، چاہے میرے جتنے بھی اختلافات ہوں، پی ٹی آئی سے ہوں یا نون لیگ سے ہوں یا کسی بھی پارٹی سے ہوں، بحیثیت پاکستانی میں اس لفظ پر بھی چڑھتی ہوں کہ جو پنجاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں افغانی ہمارے لیے، مگر جب انہیں افغانی کہا جاتا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں افغان کہا جائے۔ مگر آج میرے پاکستانی جتنے لوگ ہیں وہ اپنی کرکٹ ٹیم کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے ان کے بہت جھگڑے ہوں گے، بہت مسائل ہوں گے، مگر اس وقت ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ انہیں سپورٹ کریں۔ الٹا آپ کے ملک کا نام اگلا بندہ اپنی مین آف دا میچ سیریمنی میں لے رہا ہے، اس نے اپنا ایوارڈ ڈیڈیکیٹ کیا کہ ان لوگوں کے لیے جن کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، آپ اٹھ کر اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی سکور سیٹلنگ کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ میں بالکل سامنے کہتی ہوں کہ مجھے بالکل خوشی نہیں ہے، نہ مجھے رتی بھر پرواہ ہے، کیونکہ بحیثیت پاکستانی آپ اپنے ملک کے خلاف کامنٹ کر کے خود کو ذلیل کرا رہے ہیں۔ ایک نیشنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے مرضی خراب حالات ہوں، اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں کسی باہر کے انسان کو اجازت نہ دی جائے۔ مگر اب غور سے سنیے گا جو میں آپ کو انفارمیشن بتانے لگی ہوں، کہ پاکستان کے خلاف بیان دینے کے لیے خود افغان اتھارٹیز کا آرڈر تھا یہ اپنی ٹیم کو کہ آپ میں سے جو بھی جیتا، اگر جیتا تو جس کو بھی مین آف دا میچ ملے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ، خاص کر پنجاب کے اگینسٹ کارروائی کرے اپنے بیان میں۔ اور وہ ہوئی۔ شرم کا مقام ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو اپنے سیاسی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے پاکستان کے خلاف بھی بیان بازی کو بہت اچھال اچھال کر بیان کریں۔ یہ ملک میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے۔ اگر آپ وقتی طور پہ کسی باہر کے ملک میں سیٹلڈ ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہاں پر آپ کا رتبہ تھرڈ گریڈ کنٹری مین کے طور پر ہی رہے گا، آپ وہاں پہ ایک تھرڈ گریڈ سٹیزن ہی رہیں گے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کی نیشنلٹی لے کے، اسائلم لے کے آپ اس ملک کے بڑے قریب تر ہو جائیں گے، تو نہیں۔ جا کر بھارت کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، وہ تو پارٹیشن کے وقت سے وہیں پر ہے۔ آج بھی اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے انہیں عرفان پٹھان جیسے بھنگڑے ڈالنے پڑتے ہیں۔ دیکھیے کہ کل افغانستان کی جیت پر اس نے کس طرح بھنگڑے ڈالے کہ شاید بی جے پی کی سرکار خوش ہو جائے ان سے، شاید ان کا یہ عمل ان کو پسند آئے تو وہ ان کو انڈیا کے ساتھ لائل مان لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگلے 100 سال بھی گزر جائے تو عرفان پٹھان ان کے لیے ایک مسلمان ہی رہے گا اور ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا جیسے وہ آج ہے۔ تو لہٰذا اپنے ذہن سے کسی بھی غلط فہمی کو رد کر دیجئے، اور اس چیز کی طرف آپ کی توجہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان چاہے جتنا بھی برا ہو جائے، پاکستان نے آپ کا ملک رہنا ہے۔ اس پرچم کی، اس سبز ہلالی پرچم کا تحفظ اور اس کی عزت، اس وقت مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، I'm getting emotional، کہ مجھے تکلیف صرف اس چیز کی ہے کہ یہ ہار اتنے معنی نہیں رکھتی تھی، مگر اس ہار کے بعد جتنا وہاں پر موجود صحافی روئے ہیں اور جتنا لوگ وہاں پر روئے ہیں، کیونکہ پاکستان کے خلاف تو لوگ تھے ہی تھے، مگر پاکستان کے اپنے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پاکستان کو ذلیل کیا ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ اٹ۔ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز پاکستان میں سیٹل کریں، پاکستان کے باہر کے لوگوں کو اجازت مت دیں ساری تکلیف کی۔ آپ لوگوں کے لیے دعا کہ آپ لوگ اللہ اپنی امان میں رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پاکستان کے لیے جینا بھی ہے، پاکستان کے لیے مرنا ہے۔ کم از کم میں نے تو اس ملک سے کہیں نہیں جانا، لیکن اگر آپ لوگ کسی ملک میں ہیں بھی
تو اتنی بے عزتی اس ملک کی نہ کریں کہ روز قیامت شاید آپ نظریں بھی نہ ملا سکیں خدا سے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔